إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 1 أعوذ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے پہلے گزری ہوئی تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ خود اس بات کی گواہی قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ اور جو نبیوں کے بعد سب سے بہترین شخصیت ہے دنیا میں، وہ بھی اسی امت محمد میں سے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے بہترین شخص ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس امت کی فضیلت کی اگر بات کرنا چاہیں، اندازہ لگانا چاہیں اس امت کی فضیلت کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں جب انہوں نے کہا تھا، جب انہیں بتایا گیا کہ اس امت کی یہ خصوصیات اور فضائل ہیں، انہوں نے کہا تھا اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے کہا، یہ تو حدیث کے لفظ ہیں، تلک امت احمد، یہ تو جناب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار دعا کرنے کے بعد کہ مجھے یہ امت عطا فرما دے، ہر بار یہی جواب دیا جاتا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ پھر تو مجھے اسی امت میں فرما دے، یعنی مجھے بھی اسی امت کا ایک فرد بنا دے، میں بھی اسی رسول کا امتی بنوں جس کی امت یہ ہے۔ تو یہ امت جو ہے یہ افضل ترین امت ہے، اور اس کی افضلیت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف کسی سے گواہی لی جائے گی تو وہ اسی امت سے لی جائے گی، اور اس امت کے بارے میں گواہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ ساری امتوں پر یہ امت گواہ، اور اس امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک اگر گواہی مانگے گا یا مانے گا دوسری امتوں کے بارے میں تو وہ اسی امت کے افراد کی، اسی امت کی گواہی مانگے گا، اسی امت کی گواہی مانے گا۔ یہ تو ساری امت کی بات ہو گئی کہ امت بھی حیثیت مجموعی وہ باقی ساری امتوں سے افضل ہے، لیکن اس امت کے لوگ بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور کیسے بہتر ہو سکتے ہیں وہ بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بعض اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بہترین کون ہے، اور بعض اوقات پوچھا نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ایسے اوصاف ذکر فرما دیے کہ جن کی وجہ سے ایک بندے کو باقیوں سے بہتر شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اعمال ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایسے طریقے اور طریقہ کردار ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ باقی بندوں میں سے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں بہتر ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ حجرات میں یہ بات بتائی کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم و حوا سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کسی کی عزت اور عظمت ہے تو وہ ہے جس میں اللہ کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ، وہ اللہ کے ہاں معزز، محترم اور افضل سب سے زیادہ ہے۔
ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ سب سے پہلا فرمان جو میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ بہت مشہور بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن کا طالب علم اور قرآن سکھانے والا، اس طالب علم کا استاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ اور اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گواہی مزید دوسرے الفاظ میں بھی قرآن مجید کی عزت و عظمت، قرآن مجید کے پڑھنے والے کی عزت و عظمت اور قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والے کی عزت و عظمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بے شمار احادیث میں ملتی ہے، لیکن اس میں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے، اے امت محمد تم میں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو سیکھے قرآن کو، وعلمہ، اور اس قرآن کو سکھائے۔ قرآن کی تعلیم اور قرآن کا تعلم، قرآن کا سیکھنا اور قرآن کا سکھایا جانا، جیسے یہ سیکھنے اور سکھانے والے بہترین ہیں، ایسے ہی سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے، کچھ صحابہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، کچھ دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں، کچھ تیسری جگہ پہ بیٹھے ہیں، یوں دو تین جو ہے وہ حلقے ان کے بنے ہوئے ہیں اور وہ الگ الگ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک دوسرے کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کی درستی کروا رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حلقے میں آ کے بیٹھے، اسی حلقے میں آ کے بیٹھے جس میں قرآن مجید کو سیکھا جا رہا تھا اور قرآن مجید کو سکھایا جا رہا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو بڑے بڑے مقاصد 4 یا 5 اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، کتاب کی، قرآن مجید کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت سے مراد سنت بھی ہے، اور اس حکمت سے مراد بعض نے وہ احکام بھی لیے ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ الحکمت کے لفظ کے جو ہے وہ ذیل میں لیے ہیں، اور یا پھر جو ہے حکمت سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی لیے اس کو کتاب کے ساتھ جوڑ دیا کہ کتاب بھی سکھائیں گے اور اپنی سنت بھی سکھائیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا پڑھا جانا اور پڑھایا جانا یہ بہترین عمل ہے، پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہترین ہے۔ یہ ایک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے، آپ بتائیے کہ بہترین کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے احسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق میں سب سے بہترین ہو۔ اخلاق، اس کی عادت، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا لینا دینا، جو اس میں بہتر ہے نا، اچھا ہے، وہ تم سب میں اچھا ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین تم میں سے وہ ہے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ ساری کائنات سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف دوست، صحابہ، امتی اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ آپ کا اخلاق اور برتاؤ بہترین ہے۔ جو غیر مسلم تھے، صرف غیر مسلم بعض تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی جو غیر مسلم بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، اچھے برتاؤ کی وہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی تعریف کیا کرتے تھے۔ صرف تعریف ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر
آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ پہلے وہ کافر تھے، کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو برا سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کا تو برتاؤ ہے ہی سب سے الگ، اس کے تجارت کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں، جو فرامین ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ تو مثالی ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کے، آپ کا برتاؤ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز قرض پہ لے لیا کرتے تھے، کوئی چیز قرض پہ لے لیا کرتے اور پھر اسے ادا کرتے تو اچھے طریقے سے ادا کرتے، چاہے وہ مسلمان ہوتا جس سے آپ قرض لیا کرتے یا غیر مسلم ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھار چکانے میں سب سے بہترین، اور یہ بھی ایک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض ادا کرنے کے حوالے سے سب سے بہتر ہے۔ یہ قرض خواہ جو ہے اس کو تنگ نہیں کرتا، ٹال مٹول نہیں کرتا، اس سے بھاگتا نہیں ہے کہ وہ راستے میں آ رہا ہے مجھے مل جائے گا تو مجھ سے مطالبہ کرے گا، میں نکل جاؤں یا اسے ملوں ہی نہ یا اس کا ٹیلی فون ہی نہ اٹھاؤں، ایسے نہیں، بلکہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی کرنے میں، قرض ادا کرنے میں سب سے بہترین ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اخلاق میں سب سے بہتر، اور پھر قرض کی ادائیگی میں سب سے بہترین۔ یہ بہترین لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ پہلے جہالت میں تھے، اب اسلام لائے ہیں، تو بہتر کون ہے؟ وہ اس دور میں جو بہتر تھے وہی بہتر ہیں یا اس دور میں جو بہتر ہیں وہ بہتر ہیں؟ ہمیں بتائیے کہ بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، ایک حدیث کے لفظ ہے خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا یا اذا فقہوا، کہ بہترین وہ ہے جو جب جاہلیت میں تھے تب بھی اچھے تھے، اب اسلام میں ہیں تب بھی اچھے ہیں۔ اذا فقہوا، اگر انہیں سمجھ آ گئی، انہیں دین کی سمجھ آ گئی، تو جو جاہلیت میں بہتر لوگ تھے اسلام لا کے بھی وہ بہتر لوگ ہی ہیں۔ کب؟ جب انہیں اسلام کی سمجھ آ گئی، یعنی جو عادت میں، اخلاق میں، کردار میں چاہے غیر مسلم تھے لیکن تھے اچھے، کبھی انہوں نے بد تہذیبی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، ایسے لوگ اگر اسلام لے آئے، فرمایا وہ جاہلیت میں اگر اچھے تھے تو اسلام لا کے بھی وہ سب سے بہترین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کی گھر سے گواہی ہے نا کہ یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، وہ ہے تم میں سے اچھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یوں سمجھیے، کسوٹی بنا دی، میزان مقرر کر دیا، اگر کسی نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے یا پرکھنا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا، تو وہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں دیکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ فرمایا انا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تم میں سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا، گھر سے جس کی گواہی اچھی وہ اچھا۔ اور فرمایا میں جو ہوں، میں اپنی طرف اشارہ کر کے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، یعنی میں صرف یہ بات کرنے کی حد تک نہیں ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا فرمان ارشاد جاری کر رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اپنا عمل اور کردار بھی یہ ہے کہ میرا اپنا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، باہر جائیں دوستوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کبھی ملے ہی نہیں ہوتے، جانتے ہی نہیں ہوتے، کبھی ویسے ہی راہ چلتے، اگر مل پڑے ہیں، ملنے کا طریقہ بڑا اچھا، بات کرنے کا طریقہ بڑا اچھا، بڑے سلیقے سے، بڑے مہذب طریقے سے۔ اور اگر آپ جب گھر میں آئیں تو گھر کے جو افراد ہیں، آپ کے والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بیوی بچے ہیں، تو آپ کا رویہ یکسر مختلف، باہر اچھا اور گھر میں اچھا نہیں۔ ایسا شخص ہرگز اچھا نہیں ہے، جو گھر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے،
جو گھر میں اچھا ہوگا وہی باہر بھی اچھا ہوگا، جو باہر اچھا گھر میں اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ ایک اور فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں لوگ دیکھیں، جب وہ نظر آئے نا تو اللہ یاد آ جائے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں کوئی دیکھے تو دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خیال آ جائے، اللہ کی یاد دل میں آ جائے، یعنی وہ اس قدر اپنی زندگی میں، اخلاق و کردار میں، برتاؤ میں، تجارت اور ملازمت میں اس قدر بہترین ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں واقعی یار یہ جو بندہ ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے سارے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ یاد آ جائے جنہیں دیکھنے سے، وہ ہیں سب سے بہترین لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث مبارک میں، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے من اطعم الطعام ورد السلام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو مسلمانوں کے بارے میں جن کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، اگر وہ لڑے ہوتے ہیں، پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 3 دن سے زیادہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہوں مسلمان اور 3 دن سے زیادہ آپس میں لڑے رہے، اور اگر وہ کہیں پر اکٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کر دیتا ہے، جو پہلے بات کا آغاز کرتا ہے اور آغاز سلام سے کرتا ہے، ان دونوں میں سے وہ بہتر ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ انہیں سلام کریں تو وہ جواب میں سر ہلا دیتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں، آپ سر بھی ہلائیں، ہاتھ کا اشارہ بھی کریں، لیکن رد السلام جو ہے، سلام کا جواب دینا، وہ ویسے ہی مسنون ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے یا سلام کیا جائے تو اس کا جواب اسی طرح کا دو یا اس سے بہتر انداز میں دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو ہاتھ ہلانا یا سر جھکا کے اشارہ کر دینا یہ سلام کا بہتر جواب نہیں ہے۔ بہتر جواب یہ ہے کہ السلام علیکم اگر کسی نے کہا ہے اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی نے کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ فحیوا باحسن منها او ردوها، یہ تو ہو گیا سلام کا معاملہ۔ اب ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے کسے؟ سب سے پہلے ایک بندے کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے جن کی وہ کفالت کرتا ہے، جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے یا بہن بھائیوں میں سے یا ماں باپ میں سے کوئی اس کے زیر کفالت ہے، سب سے پہلے تو ان کا حق ہے، سب سے پہلے ان کا حق۔ اچھا یہ ہمارے ہاں یہ چیز بھی آج کل جو ہے نا، گھر والوں کے لیے اچھے کھانے اور ان کا اہتمام کرنا اور دوستوں کے لیے اچھے کھانے اور ان کا اہتمام کرنا، اس میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جو بھاری پلڑا ہے وہ دوست یار یا دوسرے اپنے ساتھی جو ہیں، جو اکٹھی پارٹیاں آپس میں ہوتی ہیں گھر سے باہر، ادھر بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ اخراجات، اور جو گھر میں ہوتا ہے گو کہ اہتمام کیا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا جیسے دوستوں کی پارٹی میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ ان لوگوں کے کھانے کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، اور دوسرے وہ جو ضرورت مند ہیں، جنہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو خیرات وغیرہ کی جاتی ہے، کبھی جمعرات پہ اور کبھی 40ویں پہ اور کبھی برسی پہ، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ جنہیں واقعتاً کھانا کھلانا چاہیے، ایسے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، ایسے لوگوں کو نزدیک بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ وہی لوگ، اچھا خیرات کسے کہتے ہیں؟
خیرات صدقے کی ایک قسم ہے، خیرات زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، خیرات صدقے اور زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ کھا کون رہے ہیں؟ جو صاحب حیثیت ہیں، کھا وہ رہے ہیں جن پہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، وہ کھا رہے ہیں، غریب نہیں کھا رہے۔ تو جو مستحق ہیں، جن کی ضرورت ہے کہ انہیں خوراک ملے، انہیں کھانا ملے، آپ اپنے زیر کفالت لوگوں کے بعد آپ پر فرض اور واجب ہے کہ آپ ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جو ضرورت مند ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی ایسے امور جن کے شریعت سے کسی قسم کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ جمعرات والے دن کھانے پکائیں یا کسی کے 10ویں دن فوتگی کے بعد یا 40ویں دن پکائیں۔ ایک تو یہ شریعت میں اس چیز کا وجود نہیں ہے، کوئی دلیل اور ثبوت نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں کھانے پکائیں، بلکہ گھروں میں جو ہمارے ہاں ایک اور بات ہے، میں نے اگلے دن کہیں پہ ایک جنازہ پڑھا تو انہوں نے اعلان کیا جنازے کے بعد کہ کھانا کھا کے جانا۔ جنازے کے بعد لاحقین میں سے ہی ایک وہ باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی کھانا کھا کے جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مرنے والے کے گھر جمع ہونے کو اور کھانا کھانے کو کس میں شمار کرتے تھے؟ ہم اسے شمار کیا کرتے تھے وہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسا ماتم یا سوگ کا ایسا اظہار جو غیر شرعی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کھانا کھانے کو اور گھر میں مرنے والے کے گھر میں اجتماع کرنے کو، اکٹھا ہونے کو ہم جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے ایسا سوگ جس سوگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض سوگ اور اظہار افسوس کے طریقے ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ جمع ہونا اور کھانا کھانا فوتگی والے گھر، صحابہ فرماتے ہیں ہم تو اسے غیر شرعی شمار کیا کرتے تھے، غیر شرعی شمار کیا کرتے تھے، اسے شرعی شمار نہیں۔ ایک تو یہ ہے ہی غیر سے، دوسرا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، چلیں غیر شرعی باتوں کی بات ہی نہ کریں، جو ویسے ہی خیرات عام طور پہ دی جاتی ہے، کبھی کسی حوالے سے کبھی کسی حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ مستحق لوگوں کو نہیں دیا جاتا، مستحقوں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ وہی آتے ہیں جو اپنے رشتہ دار ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق بندے کو تلاش کرنا، چننا، ہاں آپ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ کی تحقیق اتنی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کسی ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مستحق ہے، اچھا بعد میں پتہ چل بھی گیا نا کہ میں نے تو غلط جگہ پہ دے دیا ہے، پھر بھی آپ کا ادا ہو گیا، کیونکہ ابتدائی طور پہ آپ نے کوشش کی ہے کہ مستحق کو ڈھونڈوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تم میں سے وہ ہے من اطعم الطعام ورد السلام، جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں ایک ہی بات آئی، انہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات سنی وہ یہ تھی، آپ فرما رہے تھے اے لوگو اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑا کرو، ملا کے رکھا کرو، اور سلام کا جواب دیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان تم میں سے فرمایا بہتر وہ ہے صدوق اللسان و مخمور القلب، اور بعض روایات میں پہلے مخمور القلب و صدوق اللسان، جو مخمور القلب ہو اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی کہ بات کرنے میں سچا ہے، یہ مخمور القلب کیا ہے؟ یہ جو دل ہے، دل کا تذکرہ ہے، یہ کیسا دل ہے جسے آپ نے مخمور القلب قرار دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان التقی، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے والا، النقی، صاف دل، میل کچیل سے بالکل پاک،
اور ساتھ ہی پھر فرمایا النقی الذی، وہ صاف ستھرا دل جس میں کسی قسم کا کوئی میل نہیں، الذی لا غل فیہ، جس میں کوئی میل نہیں، کوئی کجی نہیں، جس میں کسی بھی قسم کی چھپی ہوئی مخالفت نہیں ہے۔ لا غل، یہ جو غل ہے یہ اگر بندے کے دل میں ہوگا کسی کے خلاف میل، قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں نزعنا ما فی صدورہم من غل، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان کے دلوں سے اس غل، اس میل کو جو کسی کے خلاف ہے ان کے دلوں میں، اسے ہم کھینچ کے باہر نکال لیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین، پھر یہ بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن دل میں کسی کے خلاف کوئی میل۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے سورہ حشر میں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جو مومن ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے جو اسلام میں سبقت لے گئے لوگ انہیں بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کسی قسم کی میل وہ نہ رہنے دینا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے خلاف باقاعدہ دعا کر کے مومن یہ مانگتے ہیں اللہ ہماری آپس میں اگر کسی کے خلاف میل ہے، کوئی دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے، وہ ہمارے دلوں میں نہ رہنے دینا۔ وہ صاف دل لا غل فیہ، جس میں کوئی کسی قسم کا میل نہ ہو، اور نہ ہی اس دل میں چھپی ہوئی کسی کی دشمنی ہو، نہ ہی اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغی، اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے جو قلب مخمور ہے، جو سب سے بہترین بندے کا دل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، پھر قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قلب سلیم لے کے آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم ازلفت الجنت للمتقین، ایسے متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، آسان کر دی جائے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ سلامتی والا دل، صاف ستھرا دل، کسی کے بغض سے، عناد سے، نفرت سے، منافقت سے، اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی سے، اور دل کے اندر کسی کے خلاف میل سے پاک دل، یہ ہے سلامتی والا دل۔ دل کی بھی قسمیں ہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ وہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بندوں کو کتنے قسم کے دل عطا فرمائے ہوتے ہیں، سب سے بہترین دل کون سا ہے، لیکن یہ قلب سلیم ہے، یہ ہے مخمور قلب مخمور، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو زبان کا سچا اور دل کا صاف، دل کا صاف، دل اس کا آئینے کی طرح، شیشے کی طرح، پانی کی طرح بالکل صاف ہو، ستھرا ہو، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی میل نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں خصوصاً فرمایا کہ لوگوں یہ لوگ بہترین ہیں، لیکن جو میرے دور کے لوگ ہیں نا ان سے بہترین، ان سے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور وہ میرا دور ہے، اور سب سے بہترین لوگ وہ میرے دور کے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ 3 زمانوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ادوار کے لوگ وہ کائنات کے سارے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اندر ایسی خوبیاں، ایسے اوصاف پیدا فرمائے جو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک بہترین بنا دے۔ آمین۔ آخر